بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے تجوید القرآن کے اردو سیریز کا 7واں درس ہے، جس میں ہم مخارج الحروف کی بحث کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو مخارج الحروف کے انٹروڈکشن میں 2 لیکچرز میں کچھ باتیں ذکر کی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ مخارج سے شروع ہو جائیں گے کہ مخارج ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کو صحیح کرنے کے لیے، اس کے اندر اتقان حاصل کرنے کے لیے، مہارت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر حرف کے خاص مخرج کا پتہ ہو، اس کے ادائیگی کی صحیح جگہ کا پتہ ہو، اور وہ اس کی تصحیح کرے اور اس کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ان حروف کی صفات کا بھی پتہ ہو۔ سب سے پہلے مخارج، دوسرے نمبر پہ صفات، تیسرے نمبر پر پھر کہ اس کو تجوید کے احکام کا پتہ ہو، جیسے کہ اخفاء کیا ہوتا ہے، اظہار کیا ہوتا ہے، لام کب ساکن پڑھا جائے گا، کب نہیں پڑھا جائے گا، مطلب کب اگلے حرف سے ملا کے پڑھا جائے گا، کب جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ احکامات میں تجوید کے آتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی اس کو پتہ ہو۔ اور چوتھی چیز جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اس کی پریکٹس ہو، وہ اپنی زبان سے اور اپنے منہ سے ان سب چیزوں کی، اوپر والی تینوں چیزوں کی پریکٹس کرے۔ تو یہ 4 مرحلے ہیں آپ کی تجوید اچھی ہونے کے۔ سب سے پہلے یہ کہ مخارج، نمبر 2 صفات، نمبر 3 تجوید کے احکام، اور نمبر 4 ان تینوں چیزوں کی بہت زیادہ پریکٹس، حتیٰ کہ آپ کو اتنی آسانی ہو جائے کہ آپ اس کو نیچرلی کرنے لگیں۔ اور یہ چیز انسان کے ہر زندگی کے معاملے میں انسان کا یہی صورتحال ہوتی ہے۔ جب انسان، مثال کے طور پر آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو پہلے دن آپ کو ہر چیز کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے کہ میں بیٹھوں گا، میں سیٹ بیلٹ باندھوں گا، میں شیشے ٹھیک کروں گا، میں اس کے بعد اپنی سیٹ کو ایڈجسٹ کروں گا، پھر اس کے بعد میں سٹارٹ کروں گا، دیکھوں گا کہ گیئر نیوٹرل ہو، اس کے بعد پھر یہ کہ میں جو ہے کلچ دباؤں گا، گیئر لگاؤں گا، آہستہ آہستہ ریس دوں گا۔ یہ سب چیزیں انسان سوچ رہا ہوتا ہے پہلے دن جب گاڑی چلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دن گزرتا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں اس کے بعد۔ 1 ہفتہ گزرتا ہے، 2 ہفتے گزرتے ہیں، 1 مہینہ گزرتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد آپ گاڑی ایسے چلا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو نیچرلی وہ چیز آتی ہے، آپ کو یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ بیٹھتے ہی نیچرل طریقے سے یہ سب کچھ کرتے ہیں اور آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اور انسان کو یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اسی طرح آپ کے ساتھ تجوید میں بھی ہوگا کہ جب پہلی بار آپ پڑھنا شروع کریں گے تو فور شور آپ کو مشکل آئے گی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ آپ کو سوچنا پڑے گا ہر حرف پڑھنے سے پہلے کہ اس کا مخرج کہاں ہے، اس کی کیا کیا صفات ہیں، اس کو میں نے موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، اس کے اندر میں نے وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے اندر اخفاء کرنا ہے یا اظہار کرنا ہے یا ادغام کرنا ہے یا اقلاب کرنا ہے، یہ سب چیزیں سوچنی پڑیں گی۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو اس پریکٹس کے ساتھ اس کے اندر آسانی پیدا ہوتی جائے گی، اور حتیٰ کہ آپ اس کو بالکل ایک طبعی طور پہ نیچرل طریقے سے پڑھنے لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ 4 چیزیں ہوگی، جس میں سب سے پہلے ہے مخارج۔ مخارج بیسیکلی جو لفظ ہے وہ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کو لغت میں کہتے ہیں یعنی کہ جگہ سے نکلنے کا مقام، یعنی کہہ لیں کہ نکلنے کی جگہ، خروج کی جگہ۔ مخرج جو ہے وہ خروج سے ہے، خروج کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مطلب جیسے دروازہ ہے گھر کا، تو وہ گھر کے لیے مخرج ہے، کیونکہ گھر سے باہر دروازے کے ذریعے نکلا جاتا ہے۔ تو اصطلاح میں اس کو جو ہم تجوید پڑھ رہے ہیں اس کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ۔ تو مخرج کسے کہتے ہیں اصطلاحاً؟
کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مگر میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حرف لغت کے اندر کہتے ہیں کسی چیز کے کنارے کو، کسی چیز کے کنارے کو، اور اس کی جمع کیا ہے؟ حروف. اور جو اصطلاحاً اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آواز جو مخرج محقق یا مخرج مقدر سے نکلے. اور مخرج محقق اور مقدر کی بھی ڈیفینیشن پہلے کی تھی، اس کو بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں. مخرج محقق وہ ہے کہ حلق، لسان یا شفتان، جو دو ہونٹ ہیں آپ کے، حلق، لسان یا شفتان میں کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر جا کر آواز ٹک جائے تو وہ مخرج محقق ہوگا. اور مخرج مقدر اس کا بالکل الٹ ہے کہ حلق، لسان اور شفتان میں سے کسی ان کے اجزائے معینہ میں سے کسی جز پر زبان جا کر نہ ٹکے، آواز جا کر نہ ٹکے، تو اس کو آپ مخرج مقدر کہتے ہیں. مخرج مقدر جو ہے وہ بیسیکلی حروف مد کا ہوتا ہے، یعنی کہ او، ای، یہ جو آوازیں ہیں یہ مخرج مقدر کی ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پر ان کی آواز جو ہے کہیں جا کر رکتی نہیں ہے. یہ تبھی جا کر رکیں گے جب آپ کا سانس ختم ہوگا. آپ کہتے رہیں، کہیں پہ بھی جا کے آپ اس کو روک نہیں سکتے سوائے یہ کہ آپ اپنا سانس کو روکیں. تو یہ تو ہو گیا مخرج محقق اور مقدر. پچھلی دفعہ میں نے ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا جس کا میں نے کہا تھا کہ میں جواب ڈھونڈوں گا یا پوچھوں گا، تو وہ بعد میں مجھے اس کی خود ہی سمجھ آ گئی. وہ یہ تھا کہ غنہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ غنہ جو ہے وہ کیا مخرج محقق میں آئے گا یا مقدر میں آئے گا یا خیشوم کے اندر سے جو آواز ہے. تو پھر میں نے سوچا اور اس کا صحیح آنسر یہی ہے انشاءاللہ کہ اگر آپ مخرج محقق اور مقدر کی ڈیفینیشن کو، اس کی تعریف کو دیکھیں تو جواب تو اسی میں ہے اصل میں، کہ مخرج محقق کو ہم نے کہا حلق، لسان اور شفتان، ان کے اجزاء معینہ میں کرے گی. ہم نے جوف کی تو بات ہی نہیں کی، ہم نے جوف کی بات ہی نہیں کی اور نہ ہی ہم نے خیشوم کی بات کی ہے. تو جہاں تک خیشوم اور جوف کا تعلق ہے تو وہ مخرج محقق کے اندر نہیں آئے گا بلکہ مخرج مقدر کے اندر آئے گا. اور خیشوم کے اندر سے بلکہ جو آواز نکلتی ہے غنہ کی، اس کو تو مخرج کہنا ہے یا نہیں کہنا، اس میں بھی آگے سے علماء کے اختلاف ہے. جیسے کہ امام ابن الجزری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَغُنَّةٌ مَخْرَجُهَا الْخَيْشُومُ. تو ان کے اپنے بیٹے ہی جو ہیں وہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ابو نے، میرے والد صاحب نے اس چیز میں غلطی کی ہے، کیونکہ جو خیشوم ہے اس میں سے جو غنہ کی آواز آتی ہے اس کو آپ مخرج نہیں کہہ سکتے، کیونکہ غنہ تو ایک صفت ہے. تو غنہ کا مخرج کیسے ہوتا ہے؟ مخرج تو وہ کہتے ہیں کسی حرف کا ہوتا ہے، جبکہ غنہ تو ایک صفت ہے. پھر آگے اس کی تفصیل آ جاتی ہے کہ اس کو علماء کیسے کہتے ہیں. جیسے سیبوی کہتے ہیں کہ اس کو نون خفیفہ بولیں گے ہم، اور کہ اس کا مخرج جو ہے وہ خیشوم ہے. بہرحال وہ تفصیلی بات ہے، اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے. تو مخرج محقق اور مقدر میں فرق واضح ہو گیا. تو اب یہ دیکھیں کہ کسی حرف کو ہم نے اگر جاننا ہو کہ اس کا مخرج کیا ہے، کہ کسی حرف کا مخرج کیا ہے، خاص طور پہ کیا اس کا مخرج مقدر ہے یا پھر محقق ہے، تو سب سے پہلے یہ کریں کہ اس حرف کو ساکن کر دیں. اس سے پہلے ساکن حرف سے پہلے حمزہ لگا دیں، اور پھر اس حمزہ کو جو ہے آپ پڑھیں اور اس حرف پہ آ کر رکنے کی کوشش کریں. اگر تو آپ رک جاتے ہیں اس حرف پہ آ کر تو وہ مخرج محقق ہے. مثال کے طور پہ با ہے، با کو ساکن کر دیں اور اس سے پہلے حمزہ لگا دیں. اب کے اوپر آ کے آواز رک گئی تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ مخرج محقق ہے. اب، جس طرح مرضی پڑھ لیں حمزہ کو، اس سے فرق نہیں پڑتا. ام، اخ، 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 اس، اس، اش، اش، اش. تو یہ سارے کے سارے مخرج محقق ہیں کیونکہ آواز کہیں پر آ کر ٹک رہی ہے، کہیں آ کر رک رہی ہے. اب اگر آپ مد پڑھنے کی کوشش کریں، حروف مد جو ہیں او، ای، ان کی آواز رکتی نہیں ہے. ان کا جتنا لمبا کرنا چاہیں گے ہوتے رہیں گے. آواز کب رکے گی؟ جب آپ خود اپنا سانس روکیں گے تو آواز رکے گی. تو یہ طریقہ ہے
کہ آپ کسی مخرج کے بارے میں جان لیں کہ وہ محقق ہے یا مقدر ہے، بلکہ کسی حروف کا ویسے بھی مخرج جاننا ہو تو عربی کے اندر یہی طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ لگا دیں. تو جب اس کو پڑھیں گے تو جہاں پہ جا کے آپ کی زبان لگے گی یا جہاں سے حلق سے یا پھر ہونٹوں سے جہاں سے بھی آواز نکلے گی وہی اس کا مخرج ہوگا. مگر بہرحال یہ عربوں کے لیے تو کرنا تھوڑا آسان ہے کیونکہ ان کی زبان ہے عربی. تو جس شخص کو ویسے ہی نہ پتہ ہو کہ مخرج مطلب کہ ہا اور حا میں فرق ہی نہیں پتہ اگر کسی کو، تو وہ کیسے حا کی صحیح آواز نکال سکے گا؟ تو اس کے لیے اس کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آواز کہاں سے نکلتی ہے. تو جس کی زبان ہے اس کے لیے تو شاید یہ طریقہ لگ جائے کہ وہ مخرج ایسے جان لے، مگر جس کی زبان نہیں ہے اس کو پہلے علم سیکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کو جا کر پریکٹس کر کے تو وہ اس میں مہارت حاصل کرتا ہے. اسی طرح حروف کی تقسیم کے بارے میں بھی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا کہ حروف کو علماء نے کس طرح تقسیم کیا. مخرج کے بارے کے اوپر چلیں تو مخرج کے بھی آگے دو اقسام ہوتی ہیں. ایک مخرج ہوتے ہیں اصلی اور ایک مخرج ہوتے ہیں فرعی، اور وہ اسی وجہ سے کہ حروف کی بھی آگے دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک حروف الاصلیہ ہوتے ہیں اور حروف الفرعیہ ہوتے ہیں. اب یہ حروف الفرعیہ کیا ہوتا ہے یا مخرج الفرعیہ کیا ہوتا ہے، مخارج الفرعیہ، یہ انشاءاللہ جب مخارج الاصلیہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پڑھیں میرے خیال سے تو زیادہ بہتر چیز ہے، پھر تب صحیح سمجھ آئے گی. جہاں تک مخارج الاصلیہ کی بات ہے تو اس کے اندر علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ ان کی اصل عدد کیا ہے، مطلب کہ ان کا نمبر کیا ہے. تو اس کے اندر 3 علماء کے اقوال ملتے ہیں. سب سے پہلا قول یہ ہے، اب آرڈر کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ پہلے کسی کو بھی لیں، میں پہلے سے مراد کہ جو میں پہلے ذکر کرنے لگا ہوں، چاہے اس کو آپ تیسرے نمبر پہ لیں یا دوسرے پہ لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. تو ایک قول یعنی کہ ان میں سے یہ ہے کہ وہ 17 مخرج ہیں، 17 یعنی 17. اور یہ جو ہے خلیل بن احمد الفراہیدی کا اور اسی طرح امام ابن الجزری کا اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے. اور امام ابن الجزری اسے مقدمات الجزریہ کے اندر اسی موقف کو لے کے چلتے ہیں. وہ اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو جوف ہے اس کو وہ ایک مخرج کاؤنٹ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ حروف مد جو ہیں وہ آ او ای ان کی 3 آوازیں نکالتے ہیں. اسی طرح لام اور نون اور را ان تینوں کا ایک الگ الگ مخرج گنتے ہیں. وہ یہ جب تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ 17 کیسے بنتے ہیں. دوسرا جو مذہب ہے وہ امام سیبوی کا ہے رحمہ اللہ، اور یہ مذہب جو ہے امام شاطبی نے بھی اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ 16 مخرج ہیں، مطلب 16. اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جوف کو کاؤنٹ نہیں کرتے، جو جوف کا مخرج ہے اس کو وہ کاؤنٹ نہیں کرتے، اور حروف مد کو وہ جو ہیں وہ ان کے جو اصل جو حرف ہیں، مطلب کہ جیسے کہ حلق سے، لسان سے اور شفاتان سے جو نکلتے ہیں ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو الف ہے جیسے الف المدیہ تو اس کو وہ اقصی حلق کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں حمزہ کی آواز کے ساتھ، یعنی نکلتا ہے تو ادھر سے وہ کی آواز کاؤنٹ کرتے ہیں. اسی طرح یا جو ہے وہ آپ کا زبان سے نکلتا ہے، زبان کے درمیان سے یا، تو وہ یا کو ہی ای کی آواز ہے وہ ادھر سے ہی کاؤنٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح جو واو ہے آپ کا وہ ہونٹوں سے نکلتا ہے وا، تو وہ واو کو او کی آواز کے کوئی اسی کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں، واو کے اندر ہی. تو یہ وہ بیسیکلی فرق کرتے ہیں کہ وہ جوف کا مخرج نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کے ہاں 16 مخرج ہیں، مخارج ہیں. تیسرا جو مذہب ہے علماء کا اس کے اندر، تیسرا جو پوائنٹ آف ویو یا جو ان کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ 14 مخرج ہیں، 14. اور یہ بھی امام الفراء اور الجرمی اور قطرب ان ائمہ کا ہے. یہ کس زمانے، یہ اکثر ان میں سے علماء جو ہیں یہ سارے مطلب شروع کے ٹائم کے ہیں، اور کچھ آبویسلی بعد میں آنے والے بھی جیسے امام ابن الجزری اور شاطبی. مگر جیسے کہ اگر آپ بات کریں خلیل بن احمد الفراہیدی کی اور سیبوی کی، تو یہ مطلب کہ شروع کے ٹائم کے علماء ہیں جب نحو کے قواعد جو تھے وہ جمع کیے جا رہے تھے.
تو جن علماء نے نحو کے قواعد جمع کیے انہوں نے ہی اپنی نحو کی کتابوں کے اندر تجوید کا بھی ایک حصہ رکھا، کیونکہ اس کے اندر وہ جب بات کرتے تھے تو وہ آواز کی بھی بات کرتے تھے کہ آواز کیسی عربی کی نکلتی ہے، تو وہ اس کے اندر پھر یہ چیز ذکر کرتے تھے کہ یہ عربی کے حروف جو ہیں وہ نکلتے کیسے ہیں، تو وہ سارا وہی آپ کا علم المخارج ہے کہ آپ کا آواز کہاں سے نکلنی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو نحو کے علماء ہیں ان کا نام یہاں پر بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک مخارج کتنے تھے، کیونکہ انہوں نے قواعد تجوید بھی لکھے تھے ساتھ ہی۔ اچھا، تو یہ جو 14 کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لام اور نون اور را کے جو 3 مخرج سپریٹ کرتے ہیں، یہ جو پہلا والا گروہ ہے جو 17 مخرج کہتے ہیں، وہ لام نون اور را کا ایک مخرج نہیں بلکہ 3 مخرج گنتے ہیں، اور یہ جو ہیں اس کی جگہ ایک مخرج گنتے ہیں، تو 2 مخرج کا ادھر فرق پڑ گیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جو تیسرا جو ہے وہ فرق وہی مد والا جو میں نے پہلے بولا تھا، تو یعنی کہ 3 ان کے جو مخرج ہیں وہ کم ہو گئے 17 سے، تو یہ آ گئے 14 کے اوپر۔ اور اسی طرح یہ جو مین ہم نے مخرج پڑھے تھے، جن کو آپ کہہ لیں کہ مخارج عامہ کہہ لیں یا رئیسیہ کہہ لیں، جو بڑے مخرج ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے کہ جوف، حلق، لسان، شفتان اور خیشوم۔ تو یہ اس میں سے جو ہے وہ جوف جو ہے وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، جوف کو کاؤنٹ نہیں کرتے مین مخرج میں سے بھی، تو اسی لیے ان کے جو مین مخرج ہیں وہاں پہ بھی فرق ہے، وہ 4 ہیں، اور پھر جو مخرج خاص ہیں ان کو یہ 14 گنتے ہیں۔ تو مخرج عام وہی ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ جو رئیسیہ مخرج ہیں وہ صرف 5 ہیں، ہم جو لے کے چلیں گے مذہب وہ یہی ہے جو امام ابن الجزری نے ذکر کیا ہے کہ 17، اور جمہور علماء کا اسی کے اوپر یعنی کہ اتفاق ہے کہ مخارج جو ہیں وہ خاص جو ہیں وہ 17 ہیں۔ تو اس میں سے 17 کی جو تفصیل ہے وہ پھر اس طرح ہے کچھ کہ جو جوف ہے اس کے اندر سے آپ ایک ہی مخرج گنتے ہیں، جو حلق ہے اس کے اندر سے آپ 3 مخرج گنتے ہیں، جو آپ کی لسان ہے زبان ہے جو آپ کی اس کے اندر سے 10 مخرج گنتے ہیں، شفتان میں سے 2 مخرج گنتے ہیں، اور خیشوم میں سے 1 مخرج گنتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے ٹوٹل 17 مخرج بن جاتے ہیں۔ اب ان 17 میں کی تفصیل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور آج صرف پہلے والے مخرج کو یعنی جوف کو لے کر چلیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں۔ تو جوف اصطلاحاً کہتے ہیں ایک خلا کو، لغتاً کہتے ہیں ایک خلا کو، اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے خلا، ایمٹی سپیس، اور اصطلاحاً اسے کہتے ہیں وہ خلا جو آپ کے منہ اور حلق کی درمیان ہے، اس خلا کو آپ جوف کہتے ہیں، وہ خلا جو آپ کی منہ اور حلق کے درمیان ہے۔ تو ان کو حروف جوف بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح ان کو مطلب حروف مدیہ بھی کہا جاتا ہے، ہوا بھی کہا جاتا ہے، ان کے مختلف نام ہیں۔ اور ان کی خاصیت یہی ہے کہ یہ حروف جو ہیں وہ تب جا کر ان کی آواز ختم ہوتی ہے کہ جب آپ کے ہوا کی یا آپ کی آواز آپ خود روکتے ہیں ہوا کو اپنے منہ سے نکلنے کو، اپنے سانس کو، تو تب یہ جا کے ان کی آواز رکتی ہے، کیونکہ ان کا کوئی مخرج خاص نہیں، محقق یعنی کہ مخرج نہیں ہے۔ آپ آ کریں تو منہ کھول جب تک کھلا رکھیں گے اور سانس کو جاری رکھیں گے تو آ کی آواز آتی رہے گی، جب تک کہ ہونٹوں کو گول کر کے او کرتے رہیں گے تو وہ واؤ کی آواز نکلتی رہے گی، اور اسی طرح جب تک آپ اپنے مطلب زبان کو پھیلا کر تھوڑا سا اور مطلب اوپر کی طرف، وہ نیچرلی اوپر کی طرف چلے جاتی ہے سینٹر سے، اور ہونٹوں کو تھوڑا سا کھول کے ای کرتے رہیں گے تو تب تک یہ یا کی آواز نکلتی رہے گی جب تک کہ آپ سانس نہیں روکتے۔ اسی طرح میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا جو ان کو مد بننے کے لیے شرط کیا ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ان حروف سے پہلے ان سے ملتی جلتی حرکت ہے، مطلب الف سے پہلے زبر کا ہونا ضروری ہے، اور یا سے پہلے زیر کا ہونا ضروری ہے، کسرہ کا ہونا، اور واو سے پہلے ضمہ یا پیش کا ہونا ضروری ہے۔ تو فتحہ جو ہے الف سے پہلے تو فتحہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہمیں کبھی بھی، مطلب اگر وہ کسی کیس کے اندر ہوتا بھی ہے اگر کچھ اور، تو وہ اس کو ہم
فتحہ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، فتحہ کے علاوہ کچھ نہیں آتا الف سے پہلے. اور اسی طرح جو ہے واو ہے، واو سے پہلے ضمہ آنا ضروری ہے اگر اس کو حروف مد میں کاؤنٹ کرنا ہے. تو اگر واو سے پہلے فتحہ آ جائے گا تو پھر حروف مد نہیں بنے بلکہ حروف لین بن جائے گا. اسی طرح یا سے پہلے اگر وہ کسرہ کی جگہ مطلب زیر کی جگہ فتحہ آ جائے گا، اگر زبر آ جائے گا تو وہ بھی حروف لین میں سے بن جائے گا پھر. اچھا، ان کا پورا نام جو ہے وہ پورا نام حروف مد ولین ہے، حروف مد ولین. اور یہ چیز اکثر جو ہے وہ شروع کے طلاب کو کنفیوز کر دیتی ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں حروف لین اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں حروف مد ولین، تو وہ لگتا ہے انسان کو کہ حروف مد ولین جو ہے وہ حروف لین ہی ہے، مگر اصل میں جو حروف مد ولین نام ہے وہ حروف مد کا ہی نام ہے. حروف مد کا جو پورا نام ہے وہ حروف مد ولین ہے. اور جب صرف حروف لین کہیں گے تو پھر مطلب یہ کہ وہ واو اور یا کی بات ہو رہی ہے جب وہ ساکن ہیں اور ان سے پہلے جو ہے زبر لگا ہوا ہے. تو حروف مد ولین کیا ہیں؟ الف ساکن اور اس سے پہلے فتحہ، واو ساکن اور اس سے پہلے ضمہ، یا ساکن اور اس سے پہلے کسرہ، یہ حروف مد ولین ہے. اور جب صرف حروف لین کہیں گے تو ان سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد ہے کہ یا اور واو ساکن، دونوں ساکن اور ان سے پہلے فتحہ لگاؤ، جیسے کہ خوف، قریش، اس طرح کے جو الفاظ ہیں. ان کے اندر اور کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، صرف یہ کہ اگر آپ لوگوں نے وہ شعر یاد کر لیا تو اس کے مخرج جو ہے وہ تینوں آپ کو ویسے یاد دیں گے. فَأَلِفُ الْجَوْفِ وَأُخْتَهَا وَهِي حُرُوفُ مَدٍ لِلْهَوَاءِ تَنْتَهِي. امام ابن الجزری کا جو شعر میں نے پچھلی دفعہ شیئر کیا تھا ایک پیج، اس کے اندر یہ سارے مخارج کے جو اشعار تھے وہ ذکر کیے ہوئے تھے، تو ان کو اگر آپ یاد کر لیں تو اچھی بات ہے. تو ان کو میں نام ایک بار میں دوبارہ ذکر کر دوں کہ ان کو حروف الہوائیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح حروف الجوفیہ بھی کہا جاتا ہے، اور حروف المد ولین بھی کہا جاتا ہے. ان کے 3 نام ہیں، مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں یہ. تو آج کل کے درس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں تاکہ ایک مخرج کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور انشاءاللہ کل سے اگلے ایک مخرج کو ایک جو جتنا یعنی کہ مجھے لگے گا کہ آپ لوگ ایک دن میں کور کر سکتے ہیں اتنے مخارج لے کے چلیں گے. زیادہ آپ کے اوپر میں لوڈ نہیں ڈالوں گا کیونکہ ان کی پریکٹس جو ہے وہ اصل چیز ہے، ان کی پریکٹس اصل چیز ہے. مخرج کے اندر آپ کو مہارت تبھی حاصل ہوگی جب آپ ہر مخرج کو تھوڑا ٹائم لگائیں گے. بعض وقت ایک مخرج سیکھنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں صحیح کرنے میں، تو اس لیے اس چیز سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اس کی پریکٹس ساتھ کرتے جانے ہیں. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَقِّهِ. تجوید کو اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو سمجھے پریکٹس چھوڑ دی، سمجھے تجوید بھی چھوڑ دی. تو انشاءاللہ اس لیے پریکٹس زیادہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.